बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। सामीन, आज की हमारी वीडियो है दुनिया की सबसे ताकतवर कौम के बारे में, यानी कौम आद के बारे में, कि उन पर अल्लाह ताला का किस तरह से अज़ाब नाज़िल हुआ और वो किस कदर नाफरमान कौम थे। तारीखी हवालों से मालूम होता है कि कौम आद दो कौमों को कहा जाता था, आद उला और आद सानिया। सामिन ग्रामी, आद सानिया को हम कौम समूद के नाम से जानते हैं, जिनकी तरफ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को मबूस किया गया, जबकि हमारी आज की वीडियो का मरकज़ आद उला है, जिनकी तरफ अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। तारीख हवालों का अगर बगौर मुतालिया किया जाए तो हमें पता चलता है कि दुनिया की ताकतवर तरीन कौमों में सर फहरिस्त कौम कौम आद है। बहर अरब और बहर अहमर के दरमियान हिजर मौत, अमान, बहरीन और मगरबी यमन का वसी अरीज इलाका के साथ साथ एक सहरा है जिसे अल अहकाफ कहा जाता है। अहकाफ ही कौम आद का मस्किन था, लेकिन अब ये एक खतरनाक सहरा के अलावा और कुछ नहीं है। खुश्क रेत के ऐसे बुलंद वाला टीले हैं कि अगर कोई चीज़ इनमें गिर जाए तो वो लम्हों में गर्क हो जाए। बेशक ये सहरा अल्लाह पाक के अज़ाब की एक बहुत ही बड़ी निशानी है। किसी ज़माना में ये सहरा का इलाका जो था सरसब्ज़ व शादाब बागात, ठंडे पानी के चश्मों, आबशारों और बहुत ऊंची इमारतों और कलों से भरा पड़ा था। इस इलाके में उस वक्त की दुनिया की सुपर पावर यानी कौम आद आबाद थी। वो इंतहाई ताकतवर और मालदार कौम थी। तारीख की किताबों में इनका कद 40 हाथ और उम्रें तकरीबन 1000 साल के करीब हुआ करती थी। इस कौम यानी कौम आद पर अल्लाह ताला का इतना करम था कि इनके जिस्म को बीमारी नहीं लगती थी। ज़मीन तूफ़ान नूह के बाद बुत परस्ती की शुरुआत इसी कौम ने की थी। ताकत के नशे में ये लोग अल्लाह ताला को भूल चुके थे और उन्होंने बुतों को अपना खुदा मानना शुरू कर दिया था। इस कौम ने अल्लाह ताला की वहदानियत को छोड़कर बेशुमार बुत अपने खुदा बना लिए थे। ये हर तरह की बदकारी और गुनाहों में पड़ गए थे। अल्लाह ताला ने इस कौम पर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। इरशाद बारी ताला है, और हमने कौम आद की तरफ इनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने कहा, भाइयों, अल्लाह ही की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? तो इनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे, तुम हमें कम अक्ल नज़र आते हो और हम तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। फिर हमने हूद अलैहिस्सलाम को और जो लोग इनके साथ थे इनको निजात बख्शी, और जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया था इनकी जड़ काट दी, और वो ईमान लाने वाले ही नहीं थे। सामीन, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम में तबलीग शुरू करते तो कौम के लोगों ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इन लोगों ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की किसी बात पर यकीन नहीं किया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम मुसलसल 50 साल तक अपनी कौम को अल्लाह ताला का पैगाम सुनाते रहे और इस कौम को बदकारियों से बाज आने की नसीहत करते रहे। ये कौम जहालत में इस कदर मगन थी कि इस कौम को हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बातों का यकीन ही ना हुआ। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी कोशिशें जारी रखीं। कौम आद के 13 कबाइल में से 2 ही बड़े कबीले थे जिनका नाम कलमान और हलजान था। इन दोनों कबीलों के पास सारी कौम की सरदारी थी। जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इनको अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया तो कलमान कबीले ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की मुखालिफत कर दी, जबकि कबीला हलजान ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की दावत पर लब्बैक कहते हुए ईमान ले आए। इस तरह हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को कबीला हलजान की हमायत मिल गई, जिस वजह से बाकी कबीलों वालों ने भी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को जिस्मानी नुकसान पहुंचाना छोड़ दिया। जो लोग हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की जान के दुश्मन बने हुए थे वो कबीला हलजान के ईमान लाने की वजह से हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से दूर हो गए।
اس قبیلے کے علاوہ پوری قوم میں کوئی بھی قبیلہ ایسا نہیں تھا جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لایا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ہود علیہ السلام نے کئی سالوں کی تبلیغ کے بعد بھی ایک قبیلے کے علاوہ باقی 12 قبائل میں سے کوئی بھی شخص ایمان لاتا ہوا نہ دیکھا، بلکہ وہ سب آپ کو جھوٹا قرار دیتے رہتے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بڑی کوشش کی کہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف مائل کر دو۔ حضرت ہود علیہ السلام کی کسی بات کا اس قوم پر اثر نہ ہوتا۔ وہ لوگ مسلسل زناکاری، بدکاری، بت پرستی میں مگن رہتے۔ یہ بات حضرت ہود علیہ السلام کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور دعا مانگی، اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، پر تو میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کی فریاد کے جواب میں فرمایا، اے نبی، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس نرالی اور طاقتور قوم کی تباہی کے لیے عذاب بھی شدید رکھا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بارش برسانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ اس قوم کے لوگوں پر بارش نہ برسائیں۔ اللہ کے حکم سے چشمے اور آبشاریں خشک ہو گئیں۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب کھیت و کھلیان سوکھنے لگے اور مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی تک کو ترسنے لگے۔ کثیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج ناپید ہو گئے۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر یہ عذاب 3 سال تک جاری رکھا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو اس حالت میں دیکھ کر بہت ہی دکھی ہوا کرتے۔ اسی پریشانی میں ایک دن اپنی قوم سے فرمانے لگے، اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ اور استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا، اور دیکھو گنہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔ اس نصیحت کے بدلے میں قوم کہنے لگی کہ ہود، تمہارے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ کر تمہارے خدا پر یقین لے آئیں۔ قوم کے لوگوں پر حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ حضرت ہود علیہ السلام کو نعوذ باللہ پاگل کہتے۔ اس عذاب نے قوم عاد کو تباہ و برباد کرنا شروع کر دیا تھا۔ قوم عاد کے پڑھے لکھے لوگوں نے اس پر غور و فکر کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پہلے والی قوموں میں مشہور تھا کہ جب بھی کوئی مشکل کسی بھی قوم پر آتی تھی تو وہ بیت اللہ شریف کا ہی رخ کرتے تھے، جس سے ان پر سے وباؤں کا خاتمہ ہو جاتا۔ قوم عاد کے بزرگوں نے بھی فیصلہ کیا کہ بیت اللہ جایا جائے۔ چنانچہ سرداروں کے مشورے سے 90 لوگوں کا وفد بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہو گیا۔ مکہ میں اس وقت قوم عمالقہ کی حکومت تھی۔ ان کے سردار کا نام جرار بن طارق تھا۔ روایات میں ہے کہ جرار بن طارق کی بیوی قوم عاد سے تھی، اس لیے جب وہ لشکر مکہ کی سرزمین میں آیا تو جرار اور اس کی بیوی نے آنے والے مہمانوں کی بہت ہی خدمت کی۔ انہوں نے بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ ان کی مہمان نوازی کی۔ حضرت امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1 مہینے کے عرصے تک وہ لشکر اپنا مقصد ہی بھول گیا، ہر طرح کی محفلوں میں مصروف رہا۔ یہاں آ کر وہ سب کچھ بھول گئے تھے کہ ہم کس کام سے آئے ہیں اور ہماری قوم کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ ایک دن جرار نے اپنی بیوی کو کہا، تم گانا گانے والیوں سے کہو کہ ان کو اشعار کے ذریعے سے یاد کروائیں کہ وہ کس لیے یہاں آئے ہیں۔ پھر ایک رات محفل میں گانے والوں نے اشعار پڑھے، جس سے ان کو یاد کروایا کہ قوم عاد کے ان 90 لوگوں کو مکہ آنے کا کیا مقصد تھا۔ وہ کہنے لگے، ہم تو بیت اللہ شریف میں عذاب کو دور کرنے کی استدعا لے کر آئے ہیں۔ وہ سب اکٹھے ہو کر بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر سب نے رو رو کر اپنے خداؤں سے دعا کی، اے ہمارے خداؤ، ہماری قوم سے وہ عذاب اٹھا لو۔ ادھر یہ 90 لوگوں کا وفد دعا کر رہا تھا کہ دعا کے ختم ہونے سے پہلے ہی مکہ میں کالے بادل چھا گئے۔
یہ دیکھ کر لوگ خوشی سے اچھل پڑے کہ ہمارے خداؤں نے ہماری فریاد سن لی ہے، اب ضرور بارش ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے تیاری کی اور اپنے علاقے احقاف کی طرف نکل پڑے۔ لوگوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی یہ دیکھ کر کہ جیسے جیسے وہ وفد اپنے علاقے کی طرف جا رہا تھا، آسمان سے بادل بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ سامعین، حضرت ہود علیہ السلام نے جب کالے بادل دیکھے تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے وعدے کا وقت آ گیا ہے اور اب یہ لوگ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ لہٰذا انہوں نے ایک بار پھر اپنی قوم کو مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہونے والا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان انہیں سنایا، بلکہ دراصل یہ ابر وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز تباہ کر ڈالے گا۔ مگر ان بادلوں کو دیکھ کر بھی جب قوم عاد نے توبہ نہ کی تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے ماننے والے ساتھیوں کو لے کر یتیرا نامی ایک بستی کی طرف ہجرت کر گئے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو محفوظ رکھا۔ بس حضرت ہود کی ہجرت کی دیر تھی کہ کالے بادل سیاہ ہوتے گئے اور کالا طوفان آ گیا۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ نے تیز آندھی کا یہ عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ یہ آندھی اور طوفان قوم عاد کے ہر شخص کے پاس گیا اور سب کو برباد کرتا چلا گیا۔ پوری کی پوری قوم اپنے محلات اور قلعوں سمیت ریت کے اندر دفن ہو گئی، حتیٰ کہ احقاف کا سارا علاقہ ایک صحرا میں بدل گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم عاد کا نام و نشان مٹا دیا۔ سامعین، جب بھی بادل دیکھیں تو یہ دعا کیا کیجئے، اے اللہ پاک، اس بادل میں چھپے خیر کا طالب ہوں اور جو شر اس میں موجود ہے میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب پر اپنا خاص فضل اور کرم نازل فرمائے اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ سامعین، کمنٹ باکس میں ضرور آمین لکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے اور لائک کیجیے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ اپنا اور دوسروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ زہرا آپا کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔